اگر آپ سیاستدان نہ ہوتی ہیں کبھی سوچا تھا کہ پولیس میں چلی جائیں یا کوئی اور جاب کر لیں, پائلٹ بن جائیں؟ کوئی ہوتا ہے نا ایک نوجوانی میں مختلف خواب ہوتے ہیں, کوئی ایسی چیز؟ نہیں, پھر میں رائٹر ہوتی. رائٹر ہوتی؟ ہاں, میں رائٹر ہوتی ابھی بھی. رائٹر تو آپ ابھی بھی میں رائٹر ابھی بھی ہو سکتی ہوں اپنی کچھ ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے. وہ کون سی رائٹر؟ فکشن لکھتی ہیں آپ؟ کیا آپ کی کس یا فکشن ہی لکھتی. افسانے لکھتی. اس افسانے میں کیا ہوتا؟ اب وہ تو جب میں لکھنے بیٹھوں گی تو تب آپ کو میں بتاؤں گی. بٹ آئی لو ٹو رائٹ. اپنی ایموشنز کو جب میں خوش ہوتی ہوں یا خفا ہوتی ہوں, اسٹریسڈ ہوتی ہوں, جب میں پین اور پیپر پہ ان کو ایکسپریس کر لیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آدھا ایشو میرا ریزالو ہو گیا ہے. سو میرے لیے وہ ایک تھیراپی کا بھی طریقہ ہے اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا بھی طریقہ ہے. تو سم ویئر لیٹر ان لائف, کیونکہ پشاور جیسی جگہ میں انتخابی سیاست کرنا یہ بہت ایک بڑا چیلنج تھا. اور جیسے پری نے کہا, لوگوں کو اپنے آپ کو منوانا, یہ ان اٹ سیلف اٹ ٹیکس ٹائم, اٹ ٹیکس. اور آئی تھنک فیمیل ہونا, جب آپ فرسٹ ہوتے ہیں کسی کام میں پشاور سے پہلی خاتون ہوں جو الیکشن جیت کر اسمبلی تک پہنچی ہوں, تو بہت سارے لوگوں کا یہ سوچ تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا. جب ہو گیا ہے تو بہت سارے لوگوں کا یہ وہ انتظار میں تھے کہ میں کوئی غلطی کروں یا میں بہت بری طرح سے فیل ہوں, تاکہ وہ کہیں کہ دیکھیں عورتیں تو نہیں کر سکتی. تو بس جب تھوڑا سا ٹائم گزر گیا اور انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ بھی ہماری طرح ہیں, یہ بھی ہماری خدمت کے لیے نکلی ہیں, تو وہی لوگ پھر میرے سب سے بڑے چیمپئن ہو گئے. سو اٹ ٹیکس اے لٹل ٹائم. سمر, آپ کی عید کیسے شروع ہوتی ہے؟ دن کیا کرتے ہیں؟ کوئی اسپیشل ڈش بنائی جاتی ہے؟ کیا ہوتا ہے ہماری عید؟ تو آپ کو پتہ ہے جی, سیاستدان کی عید, شبراتیں, ساری چھٹیاں عوام کے بیچ میں ہوتی ہیں. عوام کی آپ کہہ سکتے ہیں بس ان کے ساتھ گھلنا ملنا, رمضان کے اوپر تبصرہ اور ڈسکشن کرنا, اور جو ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, جب بھی کوئی تہوار کا موقع آتا ہے تو ہماری گیس ختم ہو جاتی ہے, بجلی کے ایشوز بن جاتے ہیں, تو وہ ہمیں ہلکے کی عوام پہنچ جاتی ہے, ہلکے کی عوام کی کمپلینٹس, آلدو محکمے کی ہم انچارج نہیں ہوتے, لیکن ان کی کمپلینٹس کی رسائی ہماری تک ہی ہوتی ہے. سو کچھ ان کے مسئلے سلجھانے میں, کچھ ان کے ساتھ, اور کچھ ٹائم فیملی کو دیا جاتا ہے. بس اسی طرح ہلا گلا میں عید گزر جاتی ہے. تو اوور دا ایئرز کوئی اس میں تبدیلی آئی؟ مطلب کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے وہ ٹریڈیشنل عید ابھی بھی اسی طرح منائی جاتی ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ اب چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں؟ نہیں, پشاور میں عید بہت جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے. ملک کے حالات انفارچونیٹ ہمارے ایسے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایک سانحہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی جو انتھوزیازم ہے وہ تھوڑی سی بجھ جاتی ہے. لیکن جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے روایتی, بڑوں کے گھر جانا, ایک جوائنٹ فیملی میں عید کو سیلیبریٹ کرنا, سب لوگوں کا اکٹھا ہونا, تو آئی تھنک پشاور میں ابھی بھی بہت روایتی طریقے سے اور روایتی کھانوں کے ساتھ عید کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. سمر, آپ کو اگر موقع ملے کسی سیاسی لیڈر سے ملاقات کا, دنیا کے کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو, چاہے وہ امریکہ سے ہو, ساؤتھ افریقہ سے ہو, کوئی ایسا ہے لیڈر جس سے آپ کی خواہش ہے کہ اس سے ملاقات ہو, پوچھوں اس کا نظریہ, اس کے حوالے سے بات ہو, سیاست سے کے اوپر اس سے بات ہو؟ آج کل تو آئی تھنک آئی وڈ بی ویری انٹرسٹیڈ کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملوں, اور ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ میں گراسپ نہیں کر سکتی. ان کا جو نظریہ ہے وہ میرے نظریے سے ایز اے ہیومن بینگ اتنا دور ہے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ ایک آلٹرنیٹیو ریالٹی ہے, یا ہم کوئی ٹی وی شو دیکھ رہے ہیں, سیٹائر دیکھ رہے ہیں. تو آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو میٹ ہم اینڈ سی کہ سیکنڈ ٹائم راؤنڈ ان میں اندر ایسی کیا بات ہے جو ہمیں نہیں دکھتی کہ انہوں نے امریکن لوگوں کو کنونس کر دیا, اتنے بڑے ملک کے دوسری دفعہ صدر بن گئے, اور اتنی آؤٹ آف دا باکس جو ان کی ایک سیاست کا طریقہ ہے. تو آئی ووڈ بی ویری انٹرسٹیڈ ان سے ملنے کے لیے, کچھ ان کی پرسنالٹی گراسپ کرنے کے لیے جو فی الحال میری سوچ سے باہر ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب آخر چاہتے کیا ہیں. سمر, اب جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ کویسچنز آپ سے کرنے, سیلاب آ گیا ہے, ایک کشتی ہے اس میں آپ جا رہی ہیں اور صرف ایک شخص کو آپ بچا سکتی ہیں. بلاول صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, اور علی امین گنڈا پور صاحب ہیں. آپ کس کو بچائیں گی؟ آئی تھنک میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بچاؤں گی, کیونکہ وہ ایک پروگریسو ینگ سیاستدان ہے, اینڈ آئی تھنک کہ ہماری بہت ساری
امیدیں ان سے وابستہ ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک اچھے اور ایک پرامن ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے. سو ویسے اگر آپ کو ایک دن کے لیے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے علی امین کی جگہ, ویسے ان کی تو کارکردگی اتنی زبردست ہے کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا, نہیں, پر پھر ان بھی کے ساتھ ان کے لیول کی پرفارمنس ہم نہیں کر سکتے. ان کی طرح کرکٹ میں کھیل نہیں سکتی, ان کی طرح میں روز ٹریک سوٹ میں پتہ نہیں وہ کیسی جاگنگ ہے جو کر رہے ہوتے ہیں. چل کے یہاں سے چلے گئے تھے جب اسلام آباد آئے تھے, وہ تو پھر کوئی ان کو پھر اڑنے کا بھی ان میں کوئی ہنر ہوگا. لیکن آئی تھنک جو پختونخوا میں ایک سیمی انسرجنسی کے جو حالات ہیں اور جو بد امنی کے حالات ہیں, تو ان پہ ایک ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, سارے سٹیک ہولڈرز کو, ان لوگوں کو بھی جن کو اسٹیٹ فرنج ایلیمنٹس کے طور پہ دیکھتی ہے, سب کو اکٹھا کر کے ایک جس کو آپ کہتے ہیں پروونشل نیشنل ایکشن پلان بنایا جائے, اور پھر منو ہم اس کے اوپر عمل کریں, کیونکہ ہمارے لوگوں نے بہت سفر کر لیا اور ہم قیمتی جانیں نہیں گنوا سکتے. ویسے اگر اے این پی کے علاوہ کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ آپ کو سیاست کرنی پڑے, پی ٹی آئی, جے یو آئی ایف یا پیپلز پارٹی؟ دیکھیے جی, ANP is like my home and ANP People's Party have a ideological kind of a connect. پر ماضی میں تو یاد ہے حیدرآباد ٹریبیونل ANP نیب کے اوپر تو پیپلز پارٹی نے پابندی لگا دی تھی. لیکن اگر آپ نظریات کی سیاست کریں تو باقی دونوں پارٹیز کی تو ہمارے ساتھ کوئی آئیڈیولوجیکل کچھ ملتا ہی نہیں ہے, بہت رائٹ پہ ہیں, وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ان کی سیاست سے بہت بہتر ہے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں. آئی تھنک ان کے پلیٹ فارم سے سیاست میں نہیں کر سکتی. شہباز شریف صاحب, عمران خان صاحب یا پھر یوسف رضا گیلانی صاحب, آپ نے یہ ساری وزارتیں عظمیٰ دیکھی ہوں گی, اس سے پہلے میاں صاحب کی بھی دیکھی ہے, کون سا وزیر اعظم آپ کو بہتر لگا؟ بہتر وزیر اعظم کی تلاش میں عوام کی طرح ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون سا وزیر اعظم ایسا آئے. کبھی ملے گا ہمیں بہتر وزیر اعظم؟ دیکھیں جی, جو پنجاب کے علاوہ چھوٹے صوبوں کے مسائل کو بھی سیریسلی لے گا تو پھر ہم کہیں گے, کیونکہ ہم ان صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں, ہماری وہاں پہ جو زندگی ہے, وہاں پہ ہماری گزر بسر ہو رہا ہے, ہم جو ایشوز فیس کرتے ہیں, کوئی اسلام آباد کے اور پنجاب کے علاوہ کسی ایشو کو سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے. تو جب کوئی وزیر اعظم آئے گا جو ہمارے مسائل حل کرے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ بہترین وزیر اعظم تھا. چودھری صاحب, آپ کو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں, ایک طرف نمبر آ رہا ہے کرینہ کپور صاحبہ کا, دوسری میرا صاحبہ کال کر رہی ہیں, ڈنر پہ انوائٹ کر رہی ہیں, آپ کدھر جائیں گے؟ میں فون سنتا نہیں ہوں یار. نہیں پر آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, ایسے نہ کریں, میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. کرینہ کپور صاحبہ کا اور میرا صاحبہ کا فون کس, چلے فون نہیں آ رہا, انہوں نے بندہ بھیج دیا ہے کہ میرا دماغ خراب ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کو فون اٹھا دوں, کیوں یہ بھابھی کا ڈر ہے؟ نہیں ویسے ہی یار, میں واقعی فون نہیں سنتا. میں فون تو آپ کسی اداکار کے ساتھ ڈنر کرنا پسند نہیں کریں گے؟ میں اپنا کھانا خود کھاتا ہوں یار, جب خود کھا سکتا ہوں تو کسی کے ساتھ کرنے کی. اچھا, ویسے اسپورٹس مین جو ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اسپورٹس مین کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو دوسروں سے ان کو مختلف کرتی ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کو آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں ان کی سیلیبریٹی سٹیٹس بھی ہوتا ہے, لیکن وہ کیا ایسی چیز ہے کہ جو دنیا بھر میں اسپورٹس مین اتنے مشہور ہوتے ہیں؟ فائٹنگ فورس ہوتی ہے نا جی, ہر آدمی کو جو فائٹ کرنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں. بس یہاں پہ بھی اگر ایک بندہ بہادر ہوگا نا تو آپ کو اچھا لگے گا کہ ہر آدمی بہادر کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. اور اسپورٹس ایک یہ یاد رکھیے گا, اسپورٹس ان نیچرل ہے, یہ نیچرل نہیں ہے, یہ ان نیچرل ہے. مثلا فرض کریں کہ ایک عام آدمی ہے نا جی, وہ میکسیمم جو ہے وہ 1 منٹ میں 4 منٹ میں 1 کلومیٹر دوڑ سکتا ہے میکسیمم. اس سے آگے ہمارے جو مسلز ہیں اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن جس شخص نے یہ بیریئر توڑا ہے وہ چیمپئن وہ ہے کہ اس نے یہ بیریئر توڑ دیا. مثلا ہم اپنی جو اس آرمز ہیں, یہ جو بازو ہیں, اس سے ہم میکسیمم جو سپیڈ کے ساتھ ہے نا 100 کلومیٹر سے زیادہ ہم کوئی چیز پھینک نہیں سکتے, تھرو ہی نہیں کر سکتے, کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن جس آدمی نے یہ بیریئر توڑا چیمپئن وہ ہے.